ماں باپ جب کہتے ہیں تو انہیں حدیثیں سنایا کریں کہ نبی الاسلام نے منع کیا ہے کہ میرے سے آگے کوئی نہیں. تو بلکہ آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ابا جی تسی تے شاہ ہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ماں جی تسی تے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار, یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا. اور دیکھ لیں سرکار, یہ نبیوں کا طریقہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام پر الزام لگا رہا ہے کہ نبیوں کا یہ طریقہ ہے اپنے والدین سے بات کرنے کا. کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یا قرآن کی کسی بھی آیت کے اندر انبیاء کا یہ طرز گفتگو جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہ کس طرح جو ہے انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام پر الزام لگا رہا ہے, ذرا بھی اسے شرم و حیا نہیں ہے. یہ نبیوں کا طریقہ تو نہیں ہے. ہاں ایک اور قوم کا یہ طریقہ ضرور ہے, دو گروہوں کا یہ طریقہ ضرور ہے گفتگو کرنے کا, اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. قرآن نے یہود اور نصارہ کا یہ طریقہ نقل کیا ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ نقل کیا ہے کہ یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے کہ عیسائی تو شیعی کوئی نہیں, اور عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے کہ یہودی تو شیعی کوئی نہیں. تو یہ طرز گفتگو یہودیوں اور عیسائیوں کو تو ضرور ہے لیکن کسی نبی کا نہیں ہے. اور قرآن کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں والدین کے بارے میں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ والدین کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ کیسی نسل تیار کر رہا ہے جنہیں نہ ماں باپ کا ادب, نہ علماء کا ادب, نہ صحابہ کرام کا ادب, اور نہ ہی کسی بڑے چھوٹے کا ادب. تو خدا را سمجھیے اس ملعون کو, اس فتنے کو, اور اس پر لعنت بھیجیے. لعنت اللہ علی الکاذبین.